اللهم اجعل في قلبي نورا. فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں. مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی. ایپیسوڈ 11 مسیح ربانی اور مسیح دجال. حرج کی تلاش. اسرائیل کو تسلیم کرنے نہ کرنے کے دینی اور سیاسی پہلوؤں پر ملک کے مختلف حلقوں میں گفتگو جاری ہے، اور بعض نے اولیاء سے حاکم کا معنی کشید کر لیا ہے، اور بعض چغاداری سیاستدان جو خود کو مجاہد اول کے لقب سے خود ہی سرفراز کرتے رہے ہیں، اس حرج کی تلاش میں تلبیب سے ہو آئے ہیں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں پایا جا سکتا ہے. اس بحث کے اختتام پر جب تمام طبقے اپنی اپنی توانائیاں صرف کر کے نڈھال ہو چکے ہیں، تو زیر زمین ہونے والے فیصلے کا برسر زمین اعلان کر دیا جائے گا. چونکہ ہم دین کا اتنا گہرا علم نہیں رکھتے کہ دینی اعتبار سے اس مسئلے پر لب کشائی کر سکیں، نہ ہی اس درجے کا سیاسی شعور ہمیں حاصل ہے کہ ایسے اہم اور بین الاقوامی مسئلے پر کسی گفتگو میں حصہ لے سکیں. اس لیے ان دونوں پہلوؤں سے کچھ کہنے کے بجائے ہم اس مسئلے کو یہودیت کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس موضوع کے ٹوٹے پھوٹے مطالعے میں ہم بہت سا خون جگر جلا چکے ہیں. تورات کی سورت یسیعا کے دوسرے رکوع میں کہا گیا ہے، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ یہودا کی عمارت کا پہاڑ تمام پہاڑوں پر مستحکم کیا جائے گا اور تمام پہاڑیوں سے زیادہ بلند کر دیا جائے گا، اور ہر قوم کے لوگ موج کی طرح اس کی جانب چلیں گے، اور بہت سے ملکوں کے لوگ آئیں گے اور آپس میں کہیں گے، آؤ ہم یہودا کے پہاڑ پر چڑھ کر یعقوب کے خدا کے گھر جائیں. تب وہ ہمیں اپنا راستہ دکھلائیں گے اور ہم اس کے راستے پر چلیں گے، کیونکہ یہوہ کا انتظام سیہون سے اور اس کا کلام یروشلم سے نکلے گا. وہ قوموں کا فیصلہ کرے گا اور قوموں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا. یہ پیشن گوئی ایک سچی حقیقت ہے جو قیامت سے پہلے پوری ہو کر رہے گی، لیکن یہودیوں کی فطرت کی طرح چونکہ ان کی عقل بھی مسخ ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اس کا غلط مطلب لے کر اسے غلط مصداق پر منطبق کرتے ہیں. یہ پیشن گوئی دراصل اللہ کے سچے مسیح جناب عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھی، اور سچے خدا کے آخری سچے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے. کتب حدیث میں اشراط الساعہ یعنی علامات قیامت کے تحت بہت سی احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے. آخر زمانے میں جب زمین مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی، مسلمان کفر کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر جہاد کے لیے یکسو اور پرعزم ہو جائیں گے اور کسی مخلص اور باصلاحیت قائد کی طلب اور کھوج میں ہوں گے. آج کل سارے عالم اسلام کی کیفیت کو ذہن میں رکھیے تو اللہ تعالیٰ سادات گھرانے کے ایک فرد کو ان کا قائد بنا کر بھیجے گا، جس کی روحانی اور اصلاحی تربیت مختصر عرصے میں کر دی جائے گی. اس کا نام محمد بن عبداللہ اور لقب مہدی ہوگا. وہ مسلمان مجاہدین، خوشخبری ہو ان نیک بختوں کے لیے جو دین اور جہاد پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے. ان کی قیادت فرما رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے. وہ حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تاکہ عیسائیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے طور پر آئے ہیں. پھر آپ مسلمان مجاہدین کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کے لیے دمشق سے تل ابیب روانہ ہوں گے کہ جہاں لد نامی مقام پر، جہاں آج کل تل ابیب کا بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، اسے قتل کر دیں گے. اس کے بعد طاغوت کی عالمی ریاست کے مرکز اسرائیل میں دنیا بھر سے جمع ہونے والے یہودیوں کو ان کی سازشوں کی اجتماعی سزا ملے گی. اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا، میدان سے بھاگ کر چھپنا ان کم بختوں کی پرانی عادت ہے، تو وہ درخت یا پتھر بھی مسلمان مجاہدین کو آواز دے گا، اے اللہ کے ولی، اللہ کا دشمن میرے پیچھے چھپا ہے، آ کر اس کا کام تمام کر دے. سوائے غرقد کے درخت کی کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. اسرائیل کی حکومت نے چند سال پہلے کثیر تعداد میں غرقد کے درخت کی شجرکاری کی ہے. راقم کو عرصے تک یہ تلاش رہی کہ یہ کون سا درخت ہے، اس کی شکل کیا ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی کہ اس درخت کے پتے اور پھل ایسے کریہت المنظر ہیں کہ اللہ کے نافرمان اور شیطان کے پجاری یہودیوں کے حصے میں ایسا ہی درخت آنا چاہیے. فلسطین کی سرزمین میں
زیتون جیسا مبارک درخت بکثرت اگتا ہے، لیکن یہودیوں کی آخری پناہ گاہ جو درخت قرار پایا ہے اس کے پھل کو عوام خایۂ ابلیس کہتے ہیں۔ اہل علم فارسی لغت میں خایا کے معنی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ وہاں نہ دیکھ پائیں تو اس لفظ کے معنی کا اندازہ لگانا کچھ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ بات اسرائیل کے تسلیم ہونے سے شروع ہوئی تھی اور اس کے ہولناک انجام تک آن پہنچی۔ بعض قارئین کو یہ طوالت موضوع سے انحراف معلوم ہوگی، لیکن اس انحراف میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ ہمیں دنیا میں خرابے کی جڑ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں۔ کسی کو اب بھی یہ جواب سمجھ میں نہ آئے تو اس سے کوئی شکوہ نہ ہونا چاہیے کہ یہود کے مکر و فریب کے جالے ہمارے علم و دانش کے علم برداروں کے ذہنوں پر بھی تنے ہوئے ہیں، لہٰذا اس پر کسی جذباتی تبصرے کے بجائے ہم خیر خواہانہ طور پر بات کو دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑی گئی تھی۔ تورات کی درجہ بالا پیش گوئیوں سچے مسیح جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے تھی، لیکن یہودی ان کی دنیا میں آمد سے پہلے اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے مسیح صادق کے بجائے روئے زمین پر ابلیسی قوتوں کے سب سے بڑے نمائندے مسیح الدجال سے اپنی امیدیں وابستہ کر بیٹھے تھے، اور وہ ایسے کسی مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے خود ساختہ مذہبی روایات اور من گھڑت یہودیت کے خلاف کسی چیز کی دعوت دیتا ہو۔ وہ صرف ایسے مسیح کو ماننے پر آمادہ ہیں جو ہر قیمت پر ان کی بادشاہت انہیں واپس دلائے، دنیا میں ان کا کھویا ہوا مقام انہیں لوٹا دے، اور اس سب کے ساتھ ان کی موجودہ بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی اصلاح کے بجائے انہیں اسی حالت میں تسلیم کر کے ان کی عالمی حکومت کی توثیق اور تائید کر دے۔ ظاہر ہے کہ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو اس روئے زمین پر برپا ہونے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا اور گندا فتنہ ہوگا، جس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی ہے، تدابیر بتائی ہیں، اور جسے کان دجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تورات میں تحریف کر لینے کے بعد یہود کے نام نہاد عالموں اور جھوٹے پیروں کے پاس اپنے عوام کی دل بستگی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا تھا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کی گئی تورات کی پیشن گوئیوں کو مسیح الدجال پر منطبق کر لیں، اور اللہ اور اس کے فرشتوں کی مدد سے یروشلم اور اس میں موجود سیہون کے مقدس پہاڑ کو دوبارہ حاصل کرنے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے قائم ہونے والے نظام عدل میں ان کے مددگار بننے کے بجائے مسیح الدجال کی شیطانی حکومت کے پایہ تخت کے لیے یروشلم کو مفسدانہ کارروائیوں کے ذریعے حاصل کر لیں۔ اس کے مقام صدارت کے لیے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں اور اس مجسم فساد کی آمد سے پہلے اس کے لیے فضا ہموار کر لیں۔ اب یہاں پہنچ کر ہمیں ان تین فرقوں میں سے دوسرے کا ذکر کر دینا چاہیے جو واضح طور پر بلکہ ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں یہودیوں کے ساختہ پرداختہ اور ان کے اعلی کار ہیں۔ یہودیوں نے اپنی دانست میں سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو سولی دے دی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح سالم بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لا کر یہود کو ان کی گستاخیوں اور بدسلوکیوں کی سزا دیں گے۔ اس وقت ان پر ایمان نہ لانے والے تمام یہودی ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے، تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور مجاہد مسلمان ان کے جھنڈے تلے جمع ہو کر دجال اور اس کے یہودی لشکر سے جہاد کریں گے۔ یہود کو چونکہ یہ پیشن گوئی بہت زیادہ چبھتی ہے، لہٰذا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر موجودگی اور دوبارہ زمین پر آمد کا سختی سے انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں جذبہ جہاد کے فروغ سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، اور اپنے اعلی کار کے ذریعے مسلمانوں سے بھی اس نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور جہاد دہشت گردی ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے اپنے بندے مسیح علیہ السلام کو عزت کے ساتھ آسمانوں پر مہمان بنا رکھا ہے، جو شخص یا فرقہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے یا کسی اور کو مسیح موعود ماننے یا نظریہ جہاد کی مخالفت کرے، وہ قادیانی ہو یا کوئی اور، اس کی ڈور فری میسن تحریک کے ان ابلیسی دماغوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے آخری انجام سے ڈرتے ہیں، لیکن اپنی شیطانی حرکتوں سے ساری دنیا کے نظام خصوصاً امت مسلمہ کے عقائد و اعمال میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں، اور خدا اس کی رحمت سے مایوسی کے سبب شیطان کی جماعت میں داخل ہو چکے ہیں۔ عبوری ریاست اور باضابطہ حکومت۔ بات چل پڑتی ہے تو کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد
یہود نے انہیں سولی دینے کا جشن صحیح طرح منایا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو اٹھا دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا اور انہیں بیت المقدس سے نکال کر دربدر کر دیا۔ یہ واقعہ 70 عیسوی کا ہے۔ اس وقت سے 1948 عیسوی میں قیام اسرائیل تک 1900 سال سے کچھ اوپر گزرے ہیں، یعنی تقریباً 2000 برس، اور ان 19 یا 20 صدیوں میں یہود دنیا بھر میں ذلت و خواری کا نمونہ بن کر رہے اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ توبہ کیے بغیر انہیں دوبارہ پہلی سی فضیلت اور باعزت زندگی مل جائے۔ آخرکار 1700 سال بعد ایک کٹر فری میسن جارج واشنگٹن کے ہاتھوں روئے زمین پر ان کی پہلی عبوری ریاست بحر اٹلانٹک کے اس پار قائم ہو گئی جسے دنیا ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن یہودی اسے نیا بابل کہتے ہیں۔ یہ حکومت قیام اسرائیل اور دجال کی باضابطہ حکومت سے قبل ایک عبوری یہودی ریاست کے طور پر قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد وجود ارض فلسطین سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، فلسطین پر قبضہ، مسجد اقصیٰ کا انہدام اور گنبد صخرا کو اٹھا کر اس کے نیچے موجود مقدس چٹان پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور پھر عظیم تر اسرائیل کا قیام ہے۔ چونکہ امت مسلمہ کے علاوہ کوئی طاقت یہود کی راہ میں حائل نہیں، اور چونکہ اس دور میں عالم اسلام میں سب سے زیادہ بیدار مغز، ذہین اور باصلاحیت مسلمان بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، اور چونکہ جہاد فی سبیل اللہ کے مبارک جذبات سے اس لیے کوئی اور ملک اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے، امریکہ کو مسلمانان عالم کے دل و دماغ اور واحد ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے اس کے دست و بازو ہونے کی حیثیت رکھنے والے مسلمانوں سے اس دجالی مملکت کو تسلیم کروانے کی ضرورت ہے جس کے عوام شرار الناس ہیں اور جس کا ہونے والا لیڈر شرار خلق اللہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے سوگوار مینار اور ستم رسیدہ دیواریں اپنے پاکستانی بیٹوں مسلمانوں سے پوچھتی ہیں، کیا میری حرمت و عزت بابری مسجد سے کم ہے کہ تم مجھ پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں کی سیاسی اور سفارتی حیثیت تسلیم کر کے ان لوگوں کو اپنے ہاں باعزت حیثیت دو گے جو اللہ اور اس کے مقدس پیغمبروں کی نظر میں مردود اور دھتکارے ہوئے ہیں؟ کیا ایسا کرنے کے بعد خدا سے تمہارے عہد کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا؟ کیا شیطان کے پیروکاروں کے راستے سے رکاوٹ ختم کرنے کے بعد رحمان سے تمہارا اتنا تعلق رہ جائے گا کہ تم مشکل وقت میں اس کی مدد طلب کر سکو؟ کیا تم اس ظلم کے انتقام کو بھول جاؤ گی جو یہود نے بابل جلاوطنی سے یروشلم واپسی تک میرے محافظ بیٹوں پر کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ یہ سب کچھ پکارتے ہوئے روتی ہے، لیکن افسوس کہ اس کا جواب دینے والی قوم ابھی تک سو رہی ہے۔ 2 ڈاکٹروں کی کہانی۔ اقوام افراد سے مل کر بنتی ہیں، اور افراد اگر چاہیں تو اپنی جد و جہد اور عزم سے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس کلیے کی ایک بھرپور مثال ڈاکٹر تھیوڈور ہرزل اور ڈاکٹر ویزمین ہیں۔ ہرزل ایک یہودی اخبار نویس اور ویزمن ایک یہودی سائنسدان تھا۔ ڈاکٹر تھیوڈور ہرزل کو تحریک صہیونیت کا بانی اور ڈاکٹر ویزمین کو اس کا فکری رہنما کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں ڈاکٹروں نے صہیونیت کے لیے وہ کارنامے انجام دیے جن میں اسلامی تحریکوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے کئی کارآمد سبق پوشیدہ ہیں۔ ڈاکٹر ہرزل مشرقی یورپ کا باشندہ تھا اور 19ویں صدی کے آخر میں مشرقی یورپ کے یہودی خاص طور پر قومی وطن بنانے کی فکر میں تھے۔ یہ یہودی دراصل ان خانمہ برباد یہود کی اولاد تھے جو اسپین سے اسلامی سلطنت کے سقوط کے بعد نکالے گئے تھے۔ اسپین میں دنیا بھر کے اسلامی سلطنتوں کی طرح غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی ہمدردانہ اور فیاضانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو اخلاقی تعلیم دی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ فاتح اور مطلق العنان حکمران بن کر بھی ظلم کی کمینگی سے دور رہتے تھے۔ اسپین میں مسلم حکومت کا دور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد یہود کی تاریخ کا سنہری دور کہلایا جاتا ہے، جس میں انہیں ہر طرح کی آزادی اور حقوق حاصل ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ سے اسپین نکل جانے کے بعد عیسائیوں کی حکومت یہود کے لیے عذاب بن کر نازل ہوئی۔ عیسائی فاتحین بادشاہ فرڈیننڈ اور ملکہ ایزابیلا نے ان سے تمام دولت چھین کر انہیں گھر بار سے جلا وطن کر دیا اور وہاں سے ذلت و خواری کے عالم میں روانہ ہو کر قسطنطنیہ کی اسلامی سلطنت میں آ بسے۔ یہاں کے مسلمانوں نے اپنی روایتی فراخ دلی اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا،
اور انہوں نے اطمینان سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اب ان میں انسانیت اور شرافت ہوتی تو مسلمانوں کا یہ حسن سلوک کبھی نہ بھولتے، لیکن یہود کے ہاں مشہور ہے کہ عام لوگ دغابازی، احسان فراموشی اور بے ایمانی اپنی بائیں ہاتھ سے، جبکہ یہود یہ حرکتیں اپنے دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہاں آباد ہوتے ہی اپنے داہنے ہاتھ سے کام لینا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی دی ہوئی سہولتوں اور رعایتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے کاروبار کو خوب فروغ دیا، سودی قرضوں کے ذریعے عمرہ اور شرفا تک رسائی حاصل کر لی، اور 19ویں صدی کے آخر میں جب دنیا پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مذکورہ بالا دونوں ڈاکٹر اس دور کی پیداوار تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہودیوں کو متحد کر کے انہیں قومی ریاست کے تصور میں رنگ بھرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر ہرزل نے ریاست یہود کے نام سے ایک رسالہ شائع کر کے خود مختار اسرائیلی ریاست کا تصور پیش کیا، جس نے دنیا بھر میں در بدر بکھرے ہوئے خوار اور رسوا یہودیوں میں جوش و جذبے کی ایسی لہر دوڑا دی جیسے کہ بند گٹر کھلنے سے گندا پانی غلیظ جھاگ اڑانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بقیہ زندگی اسی مقصد میں وقف کر دی، اور اس نے یہود کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا کہ کوئی بھی یہودی جو مذہبی اعتبار سے کیسا ہی بے راہ رو اور بد عمل کیوں نہ ہو، مگر اسے سیاسی طور سے یہود کی فلاح و بہبود کے لیے بہرحال کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس دن سے دنیا زائنسٹ یعنی صہیونیت کی اصطلاح سے آگاہ ہوئی، اور یہودیت مذہبی اعمال اور صہیونیت سیاسی تحریک کا نام قرار پایا۔ تحریک صہیونیت کا ابتدائی محرک یہ ڈاکٹر اپنے رسوائی زمانہ خواب آنکھوں میں لیے 1904 عیسوی میں مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے 2 ایسے کام کر دیے جس سے پیچھے آنے والوں کا کام آسان ہو گیا۔ موت سے قبل یہ شخص 1898 عیسوی میں یہودی بینک اور 1901 عیسوی میں یہودی بیت المال یعنی یہودی فنڈ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بینک کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی منتشر بچت فالتو پڑی رہنے کے بجائے ایک جگہ جمع ہو کر سرمایہ کاری میں لگے، اور اس سرمایہ سے حکومتوں، اداروں اور اہم افراد کو قرضے جاری کر کے بوقت ضرورت ان سے اپنے کام نکلوائے جائیں۔ اس بینک کا منظور شدہ سرمایہ 30 لاکھ پاؤنڈ تھا، اور مزید 4 لاکھ کی رقم اعلان ہوتے ہی فوراً جمع کر دی گئی۔ یہود کے قومی فنڈ کی غرض اسرائیلی ریاست کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے درکار سرمایہ چندے کے ذریعے فراہم کرنا تھا۔ شقاوت کی حد تک کنجوس اور بخیل کہلانے والے یہودی اس کام میں بھی پیچھے نہ رہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی صفات یہود میں اور یہود کی صفات مسلمانوں میں آتی جا رہی ہیں۔ چندہ جمع کرنے والی کمیٹیاں دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئیں۔ ڈاکٹر ہرزل نے یہودیوں کے بڑوں کو جمع کر کے یہ منشور منظور کرایا کہ دنیا کے ہر یہودی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ماہ اپنے مال کا ایک متعین حصہ اسرائیل کے لیے بطور چندہ ادا کرے۔ وہ اس چندے کی ادائیگی میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا، اور نہ اس میں ایک پیسے کی کمی کر سکتا ہے۔ اس کے کر سکنے کا کام صرف یہ ہے کہ اس پر جتنا چندہ عائد ہے اس میں رضاکارانہ طور پر اضافہ کرے۔ یہ چیز بھی اس کے بس سے باہر ہے کہ وہ ایک ماہ جتنا چندہ وہ دے چکا ہے کسی ماہ اس میں کمی کر دے۔ یہ شرح جسے دنیا کا ہر یہودی ادا کرتا ہے اس کی ماہانہ آمدنی کا 1% حصہ ہوتی ہے، جس کی ادائیگی اس کے لیے مشکل بھی نہیں بنتی اور نہ اس کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ فنڈ جمع کرنے کے لیے اس جچے تلے طریقے نے صہیونیوں کا ایک ایسا پائیدار بجٹ بنا دیا ہے کہ جس پر بدلتے ہوئے حالات اور بحرانوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج روئے زمین میں جگہ جگہ پھیلی یہود کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے نفع کا مخصوص 1% حصہ اسرائیل کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، جبکہ مشکل سے ہزاروں میں ایک مسلمان سرمایہ کار ہوگا جس نے اپنی آمدنی کا 1% حصہ اسلامی تحریکوں اور اداروں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ مسلمان تاجر تو اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے دروازے پر آ کر اپنی خودی کو ذبح کرے، اشاعت دین کے اعلیٰ مصرف کی توہین کرے، تو تب یہ اسے اپنے احسان سے زیر بار رکھیں گے۔ 1% حصے کے علاوہ بھی یہودیوں نے اپنے خفیہ خزانوں کے منہ کھول دیے۔ لارڈ رچرڈ جیسے متمول یہودیوں نے مال کماؤ یہودیت کی خاطر، اسے کھپاؤ مسیحا کی خاطر کے فلسفے پر عمل شروع کر دیا۔ صرف ایک یہودی بیرن دی ہرش نے اپنی جیب سے اس زمانے میں 90 لاکھ پاؤنڈ کا عطیہ دیا، اور یوں دنیا بھر سے آنے والے یہودی اس سرمایے کے ذریعے سے ارض مقدس میں زمینوں کی خریداری
اور ان میں یہودی نو آبادیوں کی تعمیر نہایت منظم انداز میں شروع کر دی گئی، حتیٰ کہ جنگ عظیم سے پہلے ارض فلسطین میں یہود صرف 2 لاکھ ایکڑ زمین کے مالک تھے، مگر 1936 عیسوی میں ان کے قبضے میں 1,04,30,000 ایکڑ زمین آ چکی ہے۔ زمین خریدنے کے ساتھ یہودی نو آبادیاں قائم کر کے ان میں بیرونی یہودیوں کو تیزی کے ساتھ لا کر بسایا جانے لگا۔ سب سے پہلے 1909 عیسوی میں حیفا کے قریب پہلی نو آبادی کی بنیاد رکھی گئی اور 1914 عیسوی تک اس میں صرف 182 خاندان آباد تھے، مگر 1941 عیسوی میں یہ نو آبادی ایک شہر کی شکل اختیار کر گئی تھی کہ جس میں 1,25,000 مالدار یہودی آباد ہو چکے تھے۔ یہ نو آبادی تل ابیب تھی، جو آج تک اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ اس لفظ کا لوگ صحیح تلفظ نہیں کرتے اور معنی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ عربی زبان کے اس لفظ کا صحیح تلفظ تل ابیب ہے اور اس کا مطلب ہے بہار کی پہاڑی۔ تل کے معنی چھوٹی پہاڑی اور ابیب قبطی سال کا 11واں مہینہ ہے جو بہار میں آتا ہے۔ ڈاکٹر ہرزل جب مرا تھا تو اگرچہ اس کا کام ادھورا تھا، لیکن اس نے اتنی بنیاد فراہم کر دی تھی کہ جس پر چل کر یہودی اسرائیلی ریاست قائم کر سکتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر ویزمین نے اس کے مشن کو وہیں سے آگے بڑھایا جہاں سے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یہ ڈاکٹر مانچسٹر یونیورسٹی میں کیمسٹری یعنی فن کیمیا کا استاد تھا۔ اسے 2-3 ایسے مواقع مل گئے جن سے فائدہ اٹھا کر یہ اپنی شیطانی منصوبے میں کامیاب ہوتا گیا۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ جنگ عظیم کے موقع پر برطانیہ کے پاس بھگ سے اڑ جانے والے مادے کا فقدان تھا کہ اس مادے کا ایک جز ایسیٹون اس وقت صرف جرمنی کے پاس تھا، اور جرمنی کی یہ برتری برطانوی افواج کے لیے نہایت ضرر رساں تھی۔ اس کا توڑ بے حد ضروری تھا۔ ڈاکٹر ویزمین نے اس کٹھن وقت میں اپنے شاگردوں کی ٹیم کے ساتھ دن رات جان توڑ کام کیا اور مصنوعی طور پر یہ جز تیار کر کے برطانیہ کی پریشانی کو بڑی حد تک دور کر دیا۔ برطانوی حکومت نے اس کا معاوضہ ادا کرنا چاہا تو اس یہودی سائنسدان نے حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ انگریز یوں تو عقل مند تھے، مگر یہ نہ سمجھے کہ اس حب الوطنی کے لفظ میں کون سا وطن مراد ہے۔ دوسرا موقع جس نے مذکورہ ڈاکٹر کا کام آسان کر دیا یہ ہوا تھا کہ مانچسٹر یونیورسٹی اتفاق سے مشہور برطانوی مدبر آرتھر جیمز بیلفور کے حلقہ انتخاب میں آتی تھی۔ ڈاکٹر نے بیلفور سے ہر ممکن تعاون کیا اور اس پر کیے گئے احسان کے بدلے میں کچھ لینے کے بجائے اس موقع کو بھی محفوظ رکھا، اور وہ اپنی ان خدمات کو مناسب موقع پر کیش کروانا چاہتا تھا۔ انہی دنوں ایک تیسری بات یہ ہوئی تھی کہ یہودی برطانیہ کے وزیر نو آبادیات کے طور پر مسٹر ایڈون مینیٹک کو منتخب کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ شخص یہودیوں نسل تھا اور اس نے ڈاکٹر ویزمن اور اس کے ساتھیوں کا کام آسان کر دیا کہ اب ضرورت صرف کامیاب سفارتکاری کی رہ گئی تھی، جسے انہوں نے جنگ عظیم دوم کے دوران بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور ہزاروں سال بعد یہود کو ایک وطن دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہوا یوں کہ پہلی جنگ عظیم میں ابتدا یہودیوں نے جرمنی سے سودا کرنا چاہا تھا، کیونکہ جرمنی میں اس وقت یہودیوں کا اتنا ہی زور تھا جتنا آج امریکہ کا ہے۔ انہوں نے قصر ولیم سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنوا دے گا، لیکن جس وجہ سے یہودی اس پر یہ اعتماد نہیں کرتے تھے کہ وہ ایسا کر دے گا، وہ وجہ یہ تھی کہ ترکی کی حکومت اس وقت جنگ میں جرمنی کی حلیف تھی۔ یہودیوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ قصر ولیم ہم سے یہ وعدہ پورا کر سکے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ویزمن آگے بڑھا اور اپنی خدمات کا حوالہ دینے کے ساتھ اس نے انگلستان کی حکومت کو یہ یقین دلایا کہ جنگ میں تمام دنیا کی یہودیوں کا سرمایہ اور تمام دنیا کی یہودیوں کا دماغ اور ان کی ساری قوت و قابلیت انگلستان اور فرانس کے ساتھ آ سکتی ہے، اگر آپ ہم کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ فتح یاب ہو کر فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیں گے۔ برطانیہ کو جنگ کے اخراجات کے لیے خطیر رقم درکار تھی اور یہاں یہودی اسے بغیر گنے امداد کی پیشکش کر رہے تھے۔ آخرکار ڈاکٹر ویزمن نے 1917 عیسوی میں انگریزی حکومت سے وہ مشہور پروانہ حاصل کر لیا جو اعلان بیلفور یعنی بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے مشہور ہے، جس میں برطانیہ کی طرف سے جنگ کے اختتام پر یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک مملکت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ انگریزوں کی بددیانتی کا شاہکار ہے
کہ ایک طرف وہ عربوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم عربوں کی ایک خود مختار ریاست بنائیں گے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے شریف حسین کو تحریری وعدہ دیا تھا، اور اسی وعدے کی بنیاد پر عربوں نے ترکوں سے بغاوت کر کے فلسطین، عراق اور شام پر انگلستان کا قبضہ کرا دیا تھا۔ دوسری طرف وہی انگریز یہودیوں کو باقاعدہ یہ تحریر دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ یہ اتنی بڑی بے ایمانی تھی کہ جب تک انگریز قوم دنیا میں موجود ہے وہ اپنی تاریخ کی پیشانی سے کلنک کے اس ٹیکے کو نہیں مٹا سکے گی۔ ڈاکٹر ویزمن کو اس کی خدمات کے صلے میں اسرائیلی ریاست کی پہلی کونسل کا صدر اعلیٰ منتخب کیا گیا، اور یہودی آج تک اسے اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ ان دونوں ڈاکٹروں کی کہانی موجودہ